بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ صحیح مسلم میں، اور اس کا نمبر ہے 651۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ۔ فرمایا کہ بے شک سب سے زیادہ بوجھل اور مشکل نماز علی المنافقین، منافقین پر، یعنی منافق نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد میں آ کر نماز کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بوجھل اور مشکل نماز منافقین کے لیے وہ عشاء کی اور فجر کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ بات جان لیں کہ ما فیہما، ان میں کیا ہے، یعنی اجر ان میں کتنا ہے، ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ لازمی ان نمازوں کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی اگر وہ چل نہ بھی سکیں تو گھٹنوں کے بل یا گھسٹ کر بھی ان کو آنا پڑے تو پھر بھی وہ حاضر ہوں۔ اتنی فضیلت ہے عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنے کی اور مسجد میں۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ حَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، اور میرا یہ ارادہ ہے، میرا دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو نماز کا حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، فتقام، اقامت کہی جائے، ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، اور پھر کسی شخص کی میں ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق معی برجال، اور پھر کچھ لوگوں کو لے کر میں اس طرف چلا جاؤں اور اپنے ساتھ میں لکڑی اور ایندھن بھی رکھوں، ایسے لوگوں کی طرف جاؤں لا یشہدون الصلاۃ، جو نمازوں کو حاضر نہیں ہوتے، جن کی نماز میں غیر حاضری ہوتی ہے، جو نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے، تو ان کے گھروں کی طرف میں چلا جاؤں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، اور کچھ ایسا ایندھن لے کر جاؤں جو آگ جلانے کے کام آتا ہے، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، اور پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ سے ان کے گھروں کو جلا دوں، وہ لوگ جو مساجد میں آ کر نماز کو ادا نہیں کرتے۔ تو اس حدیث میں ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کی اس معاملے میں کہ وہ لوگ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فجر کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ بڑی مشکل ہے منافقین کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مومنین والی صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو منافقین کی صفات ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی نماز کا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔